بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور اسے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا، ایران کے لیے گھڑی تیزی سے چل رہی ہے، انہیں فوری طور پر آگے بڑھنا ہوگا ورنہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وقت انتہائی اہم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو مشرق وسطیٰ کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سیاسی مبصرین کے مطابق امریکی صدر کا یہ سخت لہجہ ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ امریکی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو اسے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ وہ ہم سے معاہدہ کر لے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران پر نئے حملے کی تیاری، درجنوں امریکی کارگو طیارے اسلحہ لے کر اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجنوں امریکی کارگو طیارے گولہ بارود اور فوجی سازوسامان لے کر اسرائیل پہنچے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ امریکی طیارے مختلف فوجی اڈوں پر اترے جہاں اسلحہ، میزائلوں اور دیگر جنگی سامان کی ترسیل کی گئی۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ پیش رفت ایران کے خلاف ممکنہ نئی جنگی تیاریوں کا حصہ ہو سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں خطے کی صورتحال پہلے ہی انتہائی کشیدہ ہے اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو مسلسل فوجی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں امریکی کارگو طیاروں کی آمد کو غیر معمولی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، اگرچہ امریکہ یا اسرائیلی حکام کی جانب سے رپورٹس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث کسی بھی وقت صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے یا دباؤ کا سخت جواب دیا جائے گا، جبکہ خطے میں جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کے مستقبل پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے ایران کے لیے امن عمل کی 5 سخت شرائط مقرر، نقصان کا معاوضہ دینے سے انکار۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اور ممکنہ امن عمل کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں واشنگٹن نے تہران کے لیے 5 سخت شرائط عائد کر دی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ان شرائط کو پورا کیے بغیر دونوں ممالک کے درمیان امن عمل کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جس میں ایرانی سرزمین پر بمباری سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے معاوضہ طلب کیا گیا تھا۔ واشنگٹن نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مالی ادائیگی کے لیے تیار نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی منتقلی اور ایک جوہری تنصیب تک محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثوں میں صرف 25% تک نرمی پر آمادگی ظاہر کی ہے اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر متحدہ عرب امارات کو خبردار کر دیا۔ قطری میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید گہرے کرنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے ابو ظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے صبر کی حد ہے۔ محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سے آگاہ ہے، اسے اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات ایران کے شدید حملوں کی زد میں رہا، جبکہ حالیہ اطلاعات سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یو اے ای نے ممکنہ طور پر جوابی کارروائیاں بھی کی۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے متحدہ عرب امارات کو ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث قرار دیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے برکس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یکجہتی کی خاطر متحدہ عرب امارات کا نام نہیں لیا،
جب ایران پر حملے شروع ہوئے تو متحدہ عرب امارات نے مذمت تک نہیں کی۔ ایران سے متعلق متحدہ عرب امارات اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ تاہم متحدہ عرب امارات نے ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امارات کی تردید کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ نے دھمکی پر عمل کیا تو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی فوج نے امریکی دھمکیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی پر عمل کیا تو امریکی فوج کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے احمقانہ اقدامات کرنا چاہتا ہے اور اگر دوبارہ کارروائی کی گئی تو اس سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ امریکہ نے ایران کے جواب میں نئی شرائط بھی پیش کی ہیں جن میں معاوضہ نہ دینا اور افزودہ یورینیم کی حوالگی شامل ہے۔ امریکی مطالبات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران میں صرف ایک جوہری تنصیب فعال رہ سکتی ہے جبکہ تمام محاذوں پر جنگ بندی کا انحصار مذاکرات کے آغاز پر ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر پاکستان کو اہم اور قابل اعتماد شراکت دار قرار دے دیا۔ پاکستان کی خطے میں ایک اہم اور مستحکم کردار کے طور پر اہمیت ایک بار پھر اجاگر ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے امریکی سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی میں ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ ایڈمرل بریڈ کوپر کے مطابق پاکستان خطے میں داعش خارسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ باہمی کامیابیاں پاکستان اور امریکہ کی دیرینہ دوستی اور مشترکہ عزم کا واضح عکس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وسط ایشیائی شراکت دار بھی افغانستان سے پنپتی ہوئی دہشت گردی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے تمام ذمہ داران کو ختم کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ان کا یہ بیان اسرائیلی فوج کی جانب سے حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف عز الدین الحداد کو قتل کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا۔ نیتن یاہو نے حکومت کے ہفتہ وار اجلاس کے دوران کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حملے اور یرغمالیوں کو اغوا کرنے کے ہر ماسٹر مائنڈ کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے گا اور ہم اس مشن کو مکمل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے دوبارہ اس بات پر زور دیا کہ ان کی فوج غزہ کے 60% حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ نیتن یاہو کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ اسرائیلی فوج نے پٹی کے اندر اپنی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سے قبل ایسی میڈیا رپورٹس بھی سامنے آئی تھی جن میں اسرائیلی افواج کے نئے نام نہاد اورنج لائن کی طرف پیش قدمی کا ذکر کیا گیا تھا۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ حماس اب ہماری گرفت میں ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا مشن کیا ہے اور ہمارا مشن یہ یقینی بنانا ہے کہ غزہ دوبارہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، یوکرین کا روس پر 600 ڈرون کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون حملہ۔ یوکرین نے روس پر اب تک کے بڑے ڈرون حملوں میں سے ایک کرتے ہوئے تقریباً 600 ڈرون سے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق رات بھر میں روس کے مختلف علاقوں کریمیا، بحیرہ اسود اور بحیرہ اوزوف کے اطراف 556 یوکرینی ڈرون مار گرائے گئے، جبکہ صبح کے بعد مزید 30 ڈرون کو تباہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں ایک بھارتی شہری بھی شامل ہے جو روس میں کام کر رہا تھا۔ ماسکو ریجن کے گورنر نے بتایا ہے کہ ایک ڈرون نجی گھر پر گرنے سے ایک خاتون ہلاک ہوئی جبکہ 2 مرد بھی جان سے گئے۔ روس کے مطابق یہ حملے 14 مختلف علاقوں میں کیے گئے جبکہ ماسکو اور اس کے گرد و نواح میں 80 سے زائد ڈرون کو فضا میں دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ حملوں کے نتیجے میں 12 افراد زخمی بھی ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیلی فوج میں ہلچل، 12,000 اہلکاروں کی کمی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔
اسرائیلی فوج کو افرادی قوت کے شدید بحران کا سامنا ہے، جبکہ مسلسل جنگی کارروائیوں اور متعدد محاذوں پر کشیدگی کے باعث فوجی نظام پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق فوج کو اس وقت تقریباً 12,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث مختلف جنگی مشنز اور سیکیورٹی آپریشنز متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2025 کے دوران تقریباً 5,300 خواتین کو اسرائیلی فوج میں شامل کیا گیا، جس کے بعد فوج میں خواتین اہلکاروں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ، فرانس، آسٹریلیا، روس، یوکرین اور دیگر ممالک سے تقریباً 7,000 افراد کو بھی اسرائیلی فوج میں بھرتی کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سے صرف یہودی افراد کو اسرائیلی فوج میں شامل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ، لبنان اور دیگر محاذوں پر جاری کشیدگی نے اسرائیلی فوجی نظام پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے، جبکہ 7 مختلف محاذوں پر بیک وقت سیکیورٹی صورتحال نے فوجی وسائل کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریزرو فوجیوں میں طویل ڈیوٹیوں کے باعث تھکن اور ذہنی دباؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے لازمی فوجی سروس کی مدت بڑھانے کے لیے نئے قانون سازی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔